نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم رضی اللہ تعالی عنہم و رضوا عنہ۔ آج میں بیان کر رہا ہوں حضرت ابو جندل اور ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ یعنی 1400 صحابہ کے ساتھ مکے سے یعنی مدینے سے مکے کو روانہ ہوئے اور ارادہ تھا عمرہ کرنے کا۔ 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی مکے والوں کو تو انہوں نے اپنی توہین سمجھی اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ان کے صحابہ کو مکے نہیں آنے دیں گے، حج و عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اور وہ مزاحمت کے لیے راستے میں آ گئے۔ صلح حدیبیہ جہاں ہوئی ہے، یعنی حدیبیہ ایک جگہ ہے، اس جگہ پر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرنا پڑا، رکنا پڑا۔ وہ لوگوں نے مزاحمت کی اور پھر آپس میں بات چیت شروع ہوئی، جسے آج ہم صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم کسی بھی طرح سے آپ کو مکے نہیں جانے دیں گے، حج یا عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ حج کا زمانہ بھی کیونکہ قریبی تھا، اسی لیے حج کا بھی ذکر آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور حج ہونے سے پہلے ہی واپس لوٹ جائیں گے، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ یہاں تک ہوا کہ پھر مزاحمت کی، آپ کے ساتھ صحابہ کرام جو تھے وہ لڑنے اور مرنے کے لیے تیار تھے، یعنی جانثار تھے، اور وہ اسی کوشش میں تھے کہ ہم ہر حالت میں یعنی عمرہ کر کے جائیں۔ لیکن صحابہ یعنی اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ وہاں خون بہا جائے، اللہ کے شہر میں خون خرابہ ہو یا جانیں ضائع ہوں۔ مکے والوں کی بہت انہوں نے اس معاملے میں رعایت کی اور صلح کے لیے تیار ہو گئے۔ صلح ہونے لگی تو صلح بھی عجیب و غریب تھی۔ صلح میں جو باتیں شروع ہوئیں، صلح تو بہت لمبی ہے لیکن میں ان میں مختصر سا ہی ذکر کر رہا ہوں۔ تو ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے گا تو اسے آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ ہمارا آدمی ہوگا، ہم اسے واپس لے جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے اسے منظور فرما لیا۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ دوسری شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی آدمی اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، تو پھر وہ آپ کو لوٹانا پڑے گا، مکے والے اسے لے آئیں گے۔ یعنی ہر طرح سے دونوں طرف سے اپنی ہی جیت تھی۔ لیکن اللہ کے رسول کی دور رس نگاہیں بہت کچھ دیکھ رہی تھیں۔ صحابہ کرام جنہیں نہیں سمجھ پا رہے تھے اور وہ چراغ پا بھی ہو رہے تھے، اندر اندر غصے میں بھی تھے، لیکن کر کیا سکتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے، وفادار تھے اور یعنی متبع تھے۔ باتیں آگے بڑھتی رہیں، یہ باتیں چل ہی رہی تھیں۔ صلح نامے پر ابھی دستخط بھی نہیں ہوئے تھے، پوری طرح سے بات بھی پوری نہیں ہو پائی تھیں۔ اتنے میں ایک واقعہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے، گرتے پڑتے پتہ نہیں کس طرح سے وہاں پہنچ گئے صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے لوگ ستا بہت رہے ہیں اور میں ان سے بچتا بچاتا آیا ہوں، زنجیروں میں جکڑا ہوا بھی ہوں، اور میری حمایت کی جائے۔ صلح نامے میں ایک سہیل نام کے ایک شخص تھے، وہ ان کے ابو جندل کے والد تھے۔ وہ ایک دم کھڑے ہو گئے اور اپنے لڑکے کے تماچے بھی مارے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہ بات طے ہو گئی ہے، آپ کو یہ ہمیں لوٹانے پڑیں گے، آپ انہیں ہمیں لوٹا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی صلح نامہ مکمل نہیں ہوا ہے اور ابھی اس کی پابندی کیسی کہ نہیں، آپ کو لوٹانا پڑے گا۔ اصرار کرتے رہے، ضد پر بھی اڑے رہے، اور صحابہ کرام اندر اندر بڑے یعنی تذبذب میں بھی تھے کہ اب کیا ہوگا، کیسا ہوگا۔
نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی کہا کہ آپ ایک آدمی ہمیں مانگا ہوا ہی دے دیں، لیکن وہ اس بات پر بھی اڑے رہے اور اس بات کو بھی انہوں نے منظور نہیں کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل سے کہا کہ اللہ رب العالمین کوئی راستہ نکال دے گا تمہارے لیے، تم بے فکر ہو کر ان کے ساتھ چلے جاؤ، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی چھٹکارا، کوئی نہ کوئی راستہ ایسا نکال دے گا جس سے تمہیں خلاصی مل جائے گی۔ اور پھر واپس ہونا پڑا، یعنی ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا اور وہ لوگ انہیں لے کر چلے گئے۔ صلح نامہ مکمل ہو گیا۔ پھر جب اللہ کے رسول یہیں سے بغیر عمرہ کیے واپس لوٹ گئے مدینے کو، مدینے میں پہنچ کر ایک واقعہ اور ہو جاتا ہے پھر، اور وہ واقعہ یہ ہوا کہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گرتے پڑتے رہے، کس کس پریشانی دقتوں میں وہاں پہنچے، اور وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا کہ میں اسلام لے آیا ہوں اور آپ کی حمایت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے متبع ہوں۔ لیکن پیچھے ہی پیچھے دو آدمی انہیں لینے کے لیے پہنچ گئے، کیونکہ معاہدہ ہو چکا تھا، آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ جب یہ لینے کے لیے پہنچ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کرنے کے لیے کہا۔ یہ جو تھے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ مجھے ستاتے بہت ہیں اور میں بڑی پریشانی دقتوں میں یہاں تک پہنچا ہوں، آپ کی حمایت چاہتا ہوں، مسلمانوں کی حمایت چاہتا ہوں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی صبر کی تلقین کی، سمجھایا بجھایا اور کہا کہ تمہارے بھی اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالیں گے، آپ چلے جائیے، برضا و رغبت چلے جائیے۔ حضرت ابو بصیر بہت زیادہ بے چین ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کی طرف مخاطب ہو کر بھی کہا، اور امید یہ کی کہ ہو سکتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کچھ کہیں، کچھ یہ سمجھائے بجائے، آپس میں بات چیت ہو، نہ جانے مان جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن وہاں فیصلہ ہو چکا تھا، معاہدہ پہلے ہوا ہوا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما چکے تھے، لہٰذا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا گیا۔ دو آدمی ان کے ساتھ تھے جو انہیں واپس لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پہنچ کر ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک سے کہا کہ بھائی تمہاری یہ جو تلوار ہے یہ تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے، بہت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ تو وہ کچھ آدمی شیخ ہو رہا تھا، پھولا نہ سمایا، اور وہ یعنی بھول چوک ہو گئی اس سے، اور وہ تلوار حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا کہ دیکھو کیسی وزنی ہے اور کیسی مضبوط ہے اور کیسی اچھی ہے، اور میں اس سے بہت لوگوں پہ آزما چکا ہوں اسے، یہ اس نے کبھی دھوکہ نہیں کیا ہے، بہت اچھی تلوار ہے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں اسے لیا اور دیکھا، ادھر ادھر کو کیا، اور اسی تلوار سے اس آدمی کا کام تمام کر دیا۔ جب وہ قتل ہو کر گر پڑا، دوسرا ساتھی ایک دم دیکھا اس نے کہ یہ تو مارا گیا اور اب 13 نمبر ہے، وہ وہاں سے بھاگ نکلا، لیکن بھاگا وہ مکے کی طرف نہیں بلکہ مدینے کی طرف بھاگا، اور یہ ابو بصیر ان کے پیچھے پیچھے وہ آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں دونوں پہنچ گئے۔ وہ آدمی پہلے پہنچا اور اس نے جا کر کہا یا رسول اللہ، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس نے اپنی زبان میں کہا کہ میرا ایک ساتھی مارا جا چکا ہے اور میرا شاید اب نمبر ہے، اور اس نے ایسا کیا۔ پیچھے سے ابو بصیر بھی پہنچ گئے اور کہا یا رسول اللہ، یہ مجھے ستاتے بہت ہیں، مجھے بہت پریشان کرتے ہیں، اب مجھے آپ واپس نہ کیجئے کیونکہ آپ اپنا وعدہ پورا کر چکے ہیں اور مجھ سے ان کا کوئی وعدہ نہیں ہے، لہٰذا آپ مجھے واپس نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، یعنی لڑائی بھڑکانے والے ہو تم، یہ شخص لڑائی بھڑکانے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کا احساس بھی ہوا، اور جب ابو بصیر نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ناراض ہیں تو یہ وہاں سے ہٹ گیا اور پھر مدینہ چھوڑ کر بہت دور دراز مدینے سے الگ سمندر کے کہیں کنارے پر جا پڑا اور وہیں رہنے لگا، کیونکہ یہاں رہ نہیں سکتا تھا۔ وہ یہ بات سمجھ گئے تھے کہ یہاں نہیں رہا جا سکتا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مجھے لینے کے لیے آیا تو پھر واپس کر دیں گے، لہٰذا اس نے پاؤ سمندر کے کنارے پر جا کر لیا، وہیں رہنے لگا۔ یہ بات مکے میں بھی مشہور ہو گئی، اور جو واپس کر دیے گئے تھے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی سنا، اور پھر وہ چپکے سے مکے سے نکل کر ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہیں سمندر کے کنارے پہ پہنچ گئے، وہیں ان کے پاس رہنے لگے۔ اب تو پھر حال یہ ہوا، جو بھی مکے میں اسلام قبول کرتا وہ فوراً وہاں سے نکلتا اور ان دونوں کے پاس پہنچ جاتا۔ آہستہ 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 وہ مختصر سی ایک جماعت ہو گئی، اور یہ کچھ طاقت میں آ گئے، اکٹھا ہو کر جمع ہو کر اجتماع میں طاقت ہو ہی جاتی ہے۔ تو پھر انہوں نے ان کا راستہ روک دیا مکے والوں کا، جب بھی وہ ادھر سے کہیں دور دراز سے بھی گزرتے تو یہ مزاحمت کرتے، ان سے لڑتے، مقابلہ کرتے، ان کے راستے کو بند کر دیا، ناطقہ بند کر دیا ان کا۔ اب یہ لوگ بہت پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے، تو پھر انہوں نے اپنا ایک آدمی بھیجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی پہنچا اور انہوں نے کہا کہ آپ کی ہماری رشتہ داری بھی ہے اور اللہ کا واسطہ بھی دیا کہ اللہ کے واسطے آپ اس سرفری جماعت کو جو بے سرپرست ہے، ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے، اس جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں، کم از کم وہ معاہدے میں تو شامل ہو جائیں گے، وہ معاہدے سے وہ باہر ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور آپ انہیں اپنے پاس بلا لیں، اجازت دے دیں۔ یعنی گویا ایک طرح سے وہ معاہدہ جو ہو گیا تھا کہ آپ کو واپس کرنا پڑے گا، ہمارا آدمی جو مکے سے یہاں آ گیا اسے لوٹانا پڑے گا، وہ معاہدہ ٹوٹ گیا، وہ ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ راستہ نکالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نامہ لکھا اور ابو بصیر کے لیے روانہ کر دیا۔ جب یہ پرچہ وہاں پہنچا ہے تو وہ مرض الموت میں تھے۔ وہ پرچہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ جو تھا وہ ہاتھ میں ان کے دے دیا، اسے دیکھا انہوں نے، لیکن وہ مرض الموت میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نامہ ان کے پاس پہنچ چکا تھا، راستہ کھل چکا تھا، یہ وہ سمجھ گئے، دیکھ لیا انہوں نے۔ لیکن یہاں تو اجازت نامہ تھا، لیکن اللہ کی طرف سے حکم نامہ ان پر پہنچ گیا تھا، اور اللہ رب العالمین کا یقینی بات ہے کہ ہر حکم اللہ رب العالمین ہی کا کائنات میں چلتا ہے، لہٰذا وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، انا للہ و انا راجعون۔ لیکن جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے وہ اس وقت بھی ان کے ہاتھ میں تھا۔ تو یہ ہوتی ہے، یعنی صحابہ کرام نے جو تھے، تمام صحابہ کرام وہ اللہ کے رسول کی بات کو مانتے تھے، جانثار تھے، مرنے پر ان پر تیار تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں۔